اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس ایک لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اسے زندہ دفن کرے جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا، اور نہ اس سے ذلت آمیز سلوک کرے، اور نہ برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے، یعنی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے بدلہ میں اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مصائب اور مسائل جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، آپ کو محتاجی سے نجات دلائے، آپ کو بیماری سے شفا عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے اوپر اگر قرض ہیں تو اللہ تعالیٰ قرضوں سے نجات دلائے، اور آپ لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ کھلا رزق آپ لوگوں کو عطا کر دیں، اور جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک وسیلے آپ لوگوں کے لیے بنا دے، خیر جس کی جو بھی پرابلمز ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سالو کرے، آمین آمین آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب آپشن کے بعد جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو بیل آئیکن شو ہوگا، تو آپ اسے ضرور پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک ضرور کر دیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ ویورز ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے بارے میں غلط قسم کی باتیں لکھ رہے ہیں کمنٹس پر، اور اس چیز کا مجھے بہت زیادہ افسوس اس لیے ہے کہ آپ لوگ، میرے بہت سارے سبسکرائبر ایسے ہیں جو مجھے میلز پر جو جانتے ہیں اس چیز کو، انہوں نے مجھے میلز کی اور مجھے ہدیہ دینے کی بات کی، اور میں نے ان کو ہمیشہ ہدیہ لینے سے انکار کیا ہے۔ میں کبھی کسی کے لیے جو بھی ہے میں وظائف آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتی ہوں، میں نے کبھی کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے، نہ میں لیتی ہوں اور نہ مجھے یہ عادت ہے کہ میں پیسے لوں آپ لوگوں سے، یہ کام میں بالکل نہیں کرتی ہوں۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگ مجھے یہ کہہ کر ذلیل کر رہے ہیں کہ میں نے پیسے بھی لیے اور ان کا کام بھی نہیں ہوا۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے چینلز پر کمنٹ کرتے ہیں، اور کمنٹ کے رپلائی میں کہا جاتا ہے جی کال می، ہمیں اس نمبر پر رابطہ کریں، کال کریں، ہمیں اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ تو اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے نہ تو اپنا سیل نمبر، اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر سوائے ای میل ایڈریس کے، میں نے کوئی کانٹیکٹ نمبر جو ہے اپنی کسی بھی ویڈیو میں، کسی بھی کمنٹ باکس میں، کسی جگہ بھی میں نے نہیں دیا ہوا ہے۔ میرا سیل نمبر میں نے دیا ہی نہیں ہے، اور اگر میرے ویڈیوز کے نیچے کمنٹ پر کوئی سیل نمبر دیتا ہے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر آپ لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر وہ آپ سے پیسے مانگ کر آپ کا کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو ویڈیو میں بول کر خود بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے،
میں نمبر اپنا نہیں دے رہی ہوں کسی کو بھی، نہ میں نے دیا ہوا ہے. جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں تو وہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. آپ لوگ خود اپنی سوچ اور سمجھ سے کام لیں، اور جو لوگ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں کال کریں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ لوگ خود ان سے رابطہ کرتے ہیں، وہ لوگ پھر آپ سے پیسے لیتے ہیں، اور پھر آپ لوگ کا کام ہو یا نہ ہو وہ آپ کو پتا ہوگا، اور اس کا خمیازہ آپ مجھ پر ڈال رہے ہیں، یعنی کہ مجھ پر الزام کر رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا ہے. تو میں اب کہتی چلوں کہ میں نے کبھی کسی کے لیے کوئی عمل نہیں کیا، کبھی کسی کے لیے کوئی وظیفہ نہیں کیا، اور نہ میں کسی کے لیے استخارہ کرتی ہوں. میں نے صاف آپ لوگوں کو جب بھی آپ لوگوں نے مجھے عمل کا کہا ہے، میں نے آپ کو صاف کہا ہے کہ یہ عمل آپ نے خود کرنا ہے. استخارے کے لیے بولا ہے تو میں نے کہا ہے کہ آپ استخارہ خود کریں گے. میں نے کبھی، اور آپ لوگوں نے مجھے ہدیہ دینے کے لیے بھی میلز کی ہیں کہ ہدیہ ہم آپ کو دیں گے، تو میں نے ہمیشہ انکار کیا ہے. میرے بہت سارے سبسکرائبر اس بات کو جانتے ہیں، جو لوگ مجھے یہ بات کہتے ہیں. تو میں نے کبھی کسی سے ہدیہ نہیں لیا ہے. اس لیے مہربانی کر کے آپ لوگ اگر کسی کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کرتے ہیں تو وہ نمبر میرا نہیں ہے، میرا اسے کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ لوگ اپنے ذمہ داری پر یہ کام کریں، اپنی ذمہ داری سے آپ ان نمبرز پر رابطہ کریں. میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ لوگ رابطہ کرتے ہیں تو اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ بعد میں آپ لوگ پھر مجھ پر الزام نہ لگا سکیں. تو شکریہ، معذرت چاہتی ہوں آپ سے. اور آج کا وظیفے کی طرف چلتے ہیں. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے جادو کے حوالے سے، کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہے، ان کے اوپر جادو ہوا ہے، یا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان پر جادو کیا جا رہا ہے، یا کچھ بھی، یعنی کسی قسم کا بھی جادو ہو، کالا جادو ہو، سفلی عمل ہو، یا کوئی بھی بندش کر دی گئی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے تو اس کے لیے آپ نے، اگر آپ صبح اور شام، ٹھیک ہے، آپ صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد اور اس کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد، یہ دو ٹائم پہ اگر آپ آیت الکرسی ایک بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں گے تو آپ پر جادو اثر کرے گا ہی نہیں. اگر اس عمل کو یقین سے کریں گے، کیونکہ یقین جو ہے وہ اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا. جب تک آپ اس عمل کو یقین سے نہیں کریں گے تو تب تک آپ پر اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یقین رکھ کے ایک بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پر روزانہ دم کر لیا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی جادو کا بار جو ہے وہ آپ پر نہیں چل سکے گا. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے جادو ہو چکا ہے، جادو کا کوئی اثر ہے آپ کے اوپر، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 7 کھجوریں لے لینی ہیں. ٹھیک ہے، کھجوریں اگر آپ کے پاس مدینے کی موجود ہیں، جیسے بعض لوگوں کے پاس آتی رہتی ہیں کھجوریں ہوتی ہیں، اگر تو مدینہ شریف کی کھجوریں آپ کے پاس ہیں تو بہت اچھی بات ہے. نہیں، اگر نہیں بھی ہیں تو آپ نے 7 کھجوریں لے لینی ہیں، اور ان کے اوپر ایک کھجور کے اوپر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لینا ہے اور ان کو رکھ لیں آپ. اور پھر آپ نے 7 دن وہ 7 کھجوریں جو ہے آپ نے روزانہ ایک کھجور جو ہے نہار منہ، یعنی صبح اٹھتے ساتھ ہی بغیر کچھ کھائے پیے آپ نے وہ کھجور جو ہے کھا لینی ہے. تو ایسا کرنے سے 7 دن میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ بہت گارنٹیڈ عمل ہے، آپ اس کو کریں ضرور. جن لوگوں پہ جادو ہوا ہے تو وہ اسے ضرور آزمائیں، اسے ضرور فائدہ حاصل کریں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے بندش کا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے کاروبار پر بندش کر دی گئی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا رشتوں پر بندش کی جاتی ہے. اکثر لوگ بندش کروا دیتے ہیں، کاروبار پہ بھی، رشتوں کے اوپر بھی، اور ویسے بھی اگر کوئی سفلی عمل کروا دیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ گارنٹیڈ عمل ہے جو میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں. کسی قسم کا بھی ہے، اس کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ صبح کے ٹائم ہوگا، فجر کی نماز آپ کوشش کریں کہ جلدی ادا کر لیں، اور سورج نکلنے سے پہلے یہ عمل آپ کا ختم ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، سورج نکلنے سے پہلے آپ کا یہ عمل جو ہے ختم ہو جانا چاہیے. اگر تو آپ فجر کی نماز کے بعد اس کو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے تو آپ اسے فجر کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ شروع کر لیں
بیچ میں اگر فجر کا ٹائم آ جاتا ہے تو آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، جو باقی آپ کا رہ جائے گا وہ آپ پھر اسے فجر کی نماز کے بعد پورا کر لیں. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے کیا ہے کہ صبح کے ٹائم آپ نے پاک صاف ہو کر تو قبلہ رخ بیٹھ کر، ٹھیک ہے، آپ نے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، 1000 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے. اور آیت الکرسی کو پڑھ کے تو اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر دم کر لیں. اور یہ عمل کا جو ہے ٹائم جو ہے یہ سورج نکلنے سے پہلے ہے. اس سے پہلے آپ اس عمل کو ختم کر لیں، بہت آپ کے حق میں اچھا ہو جائے گا. اور اس عمل کو آپ نے 21 دن تک کرنا ہے. ٹھیک ہے، 21 دن تک لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے. تو کسی قسم کا بھی سفلی عمل ہوگا، کاروبار پر بندش ہوگی، رشتوں پر بندش ہوگی، یا کسی قسم کا بھی آپ کے اوپر جادو ہوا وہ ہوگا، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائے گا. اور یہاں پر میں آپ کو یہ کہتی چلوں کہ اگر سورج نکلنے سے پہلے آپ اس عمل کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں، اگر آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو شروع کرتے ہیں اور پھر سورج نکل بھی آتا ہے تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے عمل ختم کر لیا جائے. لیکن اگر نکل آئے سورج تو کوئی بات نہیں. اور یہ جادو کا زور ختم، جادو کا سفلی عمل کا ختم کرنے کے لیے بہت ہی پاورفل عمل ہے. 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر اور اپنے گھر کے اوپر دم کر لینے سے بہت ساری آپ کی بندشیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی. امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے، ایذا پہنچی ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. لیکن مجھے خود بھی بہت افسوس ہوا کہ لوگ میرا نام لے کر کس حد تک مطلب جھوٹ بول کر کیا کیا کر رہے ہیں. تو مجھے بھی اس چیز سے بہت تکلیف پہنچی ہے. تو اس وجہ سے میں نے آپ کو خبردار کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا کہ میں نے نمبر نہیں دیا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ لوگ مجھے بلیم نہ کریں. تو میری آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے. اور میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.